ایک دن بیربل اور اکبر بادشاہ محل کے سامنے چہل قدمی کر رہے تھے۔ یہ سخت سردی کے موسم میں بعد از دوپہر کا وقت تھا۔ اچانک ایک برہمن موٹے کپڑوں میں ملبوس قریب آیا جس کا سر لپیٹا ہوا تھا۔ اکبر بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ برہمن نے دست بستہ درخواست کی کہ عالی جاں براہ کرم میری مدد فرمائیے، میں بہت غریب آدمی ہوں، میرے پاس کوئی قابل قدر کام نہیں جس سے میں کمائی کر سکوں، میں نے ساری رقم اپنی خوراک پر خرچ کر دی ہے، اب مجھے 1000 سنہری سکوں کی ضرورت ہے، اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ہم کچھ زیورات خریدنا چاہتے ہیں، علاوہ عزیز زیورات، کپڑے اور برتن اپنے اکلوتی بیٹی کو دینا چاہتے ہیں، ہم نے چند لوگوں کو اپنے گھر میں کھانے پر بھی بلانا ہے، اس لیے ہم نے تیل، آٹا، سبزیاں اور مسالے وغیرہ بھی خریدنے ہیں۔ بادشاہ اکبر نے پوچھا کہ دیکھو، جب تمہارے پاس بالکل رقم نہیں ہے تو تم اپنی بیٹی کو زیورات کیوں دینا چاہتے ہو، اور جب تم خاندان کے لیے خوراک میسر نہیں کر سکتے تو تم دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کا خواب کیوں دیکھ رہے ہو؟ برہمن نے کہا کہ عالی جاں یہ میری دیرینہ خواہش ہے، میں ایک غریب باپ ہوں مگر اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی پر کچھ رقم خرچ کرنے کا خواب بھی دیکھتا ہوں، میں آپ کا مشکور رہوں گا کہ آپ مجھے رقم کمانے کا موقع بخشیں، اب میں صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے ضرورت مند ہوں۔ بادشاہ اکبر نے کہا کہ اچھا، میں آپ کو 1000 سنہری سکے کمانے کا موقع دیتا ہوں، تم جاؤ اور اس باغ کی جھیل میں ٹھنڈے پانی میں کھڑے ہو جاؤ، کل سورج نکلنے پر پانی سے باہر آؤ گے۔ بیربل پریشان ہو گیا، اس نے برا محسوس کیا کہ شہنشاہ غریب برہمن پر ذرا زیادہ سخت ہو گیا، وہ ٹھنڈے پانی میں ساری رات نہیں کھڑا ہو سکے گا اور یقیناً وہ مر جائے گا، مگر اب برہمن خوش نظر آ رہا تھا، وہ محافظوں کے ساتھ جھیل پر گیا اور ٹھنڈے پانی میں داخل ہو گیا۔ محافظ نے بیربل سے کہا کہ جناب، سخت سردی میں برہمن مر جائے گا۔ بیربل نے کہا کہ میں نہیں جانتا، شاید وہ اپنے ارادے میں مضبوط ہوگا، مگر اس کی کامیابی کے مواقع بہت کم ہیں۔ لیکن اگلے روز تمام کی خوشیاں دوبالا ہوئی تھی کہ برہمن زندہ تھا اور مسکرا رہا تھا، سورج طلوع ہو چکا تھا، برہمن کامیاب اور فاتح جھیل کے ٹھنڈے پانی سے باہر آیا۔ شہنشاہ نے پوچھا کہ تم نے کیسے ناممکن کام کو ممکن بنایا، یہ مشکل کام تھا، تم نے بڑا کارنامہ کیا ہے، مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تم اس بات کی وضاحت کر سکتے ہو؟ برہمن نے کہا کہ عالی جاں، اس میں کوئی راز کی بات نہیں، صرف کامیابی حاصل کرنے کا عزم تھا، میں نے کامیابی حاصل کرنے کا عزم کر لیا تھا۔ اکبر نے پوچھا کہ تم نے ٹھنڈے پانی میں کیسے رات بسر کی؟ برہمن نے کہا، میں محل کی روشنائیوں کو دیکھتا رہا ہوں۔ اکبر نے کہا کہ تم نے ضرور حرارت محل کی روشنائیوں سے حاصل کی اور ٹھنڈے پانی کی سردی کو محسوس نہ کیا اور بڑے آرام سے رات بسر کر لی۔ اچھا، اس حالت میں تجھے انعام نہیں دے سکتا، تم اپنے گھر چلے جاؤ۔ برہمن کو یہ سن کر بڑا صدمہ پہنچا اور مایوسی سے یہ سوچتے ہوئے چل پڑا کہ اکبر صرف بہانہ تلاش کرنا چاہتا تھا، یہ اس کی طرف سے بڑی زیادتی تھی کہ برہمن کو اس کے وعدے کے مطابق رقم ادا نہ کرنا۔ اکبر نے اپنا منہ پھیرا اور محل کی طرف چل پڑا۔ محافظوں نے بے یار و مددگار ایک دوسرے کو دیکھا۔ بیربل اس کے پیچھے گھر گیا، برہمن کے بارے میں گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اگلے روز بیربل شہنشاہ کے پاس گیا اور کہا کہ میں نے اب کھچڑی بنانا سیکھا ہے، کل میری رہائش گاہ پر آئیں اور میری اسپیشل کھچڑی کھائیں، آپ کو دعوت ہے۔ اکبر خوش تھا کہ بیربل نے اگلے دن مجھے کھچڑی کھانے پہ مدعو کیا ہے۔ اگلے دن اکبر بیربل کے گھر گیا، اس کے ہمراہ درباری بھی تھے۔ بیربل نے پھول پیش کرتے ہوئے ان کا استقبال کیا، جبکہ اس کے نوکروں نے عطر چھڑک کر استقبال کیا۔ ان کو ایک بڑے ہال میں، جس کو نرم گدیلوں اور قالینوں سے سجایا گیا تھا، لے جایا گیا۔ نوکروں کے ہاتھ میں بڑے بڑے پنکھے دیے گئے۔ 2 گھنٹے گزر گئے مگر ان کی طرف سے بیربل کی طرف سے کسی کو صاف پانی کا گلاس بھی پیش نہ کیا گیا۔ اکبر اس وقت مسکرا رہا تھا، وہ خوش تھا کہ بیربل ان کو آرام پہنچا رہا ہے۔ اکبر کو بھوک لگ رہی تھی اور پیاس بھی۔ اکبر نے پوچھا کہ بیربل کہاں ہے؟ نوکروں نے جواب دیا کہ باہر باغ میں۔ اکبر نے کہا کہ جب میں نے 1 گھنٹے پہلے پوچھا تھا تو تم نے یہی جواب دیا تھا، وہ باغ میں کیا کر رہا ہے؟ نوکر نے عرض کی کہ عالی جاں معاف فرمائیے، وہ وہاں کھچڑی پکانے میں مصروف ہے۔ اکبر ناراض ہو گیا اور اٹھ کھڑا ہوا، نوکروں پر بڑبڑاتا ہوا۔ نوکر نے کہا کہ عالی جاں، ہمیں معاف فرمائیے، ہم نے آپ کو سچ بتایا ہے، یہ حقیقت ہے کہ وہ باغ میں کھچڑی پکانے میں مصروف ہے۔ اکبر نے حکم دیا کہ ہمیں وہاں لے چلو۔ نوکر شہنشاہ اور درباریوں کو بیربل کے باغ میں لے گئے۔ وہاں بیربل بڑھ کے درخت کے نیچے ٹہنیاں اور لکڑیاں آگ پر ڈال رہا تھا۔
اکبر نے پوچھا کہ تمہاری کھچڑی کہاں ہے؟ بیربل کھڑا ہو گیا اور آرام سے اپنی انگلی سے درخت کی طرف اشارہ کیا کہ درخت کے اوپر ایک بڑا برتن لٹک رہا تھا، لمبے پام درخت کے اوپر۔ اکبر اور اس کے درباریوں نے اپنی گردنیں موڑ لیں اس برتن کو دیکھنے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ اکبر غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ ہم بھوکے ہیں اور تم ہمیں بڑا برتن دکھا رہے ہو جو کہ اس درخت کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ بیربل نے کہا کہ عالی جاں، مجھے بڑا افسوس ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا ہوگا۔ میں نے چاول، دالیں، پیاز اور لہسن وغیرہ تمام اس برتن میں ڈالے ہیں۔ براہ کرم خود دیکھیں، میں نے خود بہت سی لکڑیاں اور گھاس وغیرہ آگ میں ڈالی ہیں، مگر مجھے علم نہیں کہ وہ اتنا وقت کیوں لے رہے ہیں۔ اکبر نے کہا کہ برتن اور آگ کے درمیان تقریباً 10 گز کا فاصلہ ہے۔ برتن تک حرارت اتنی بلندی تک کیسے پہنچ سکتی ہے درخت کے اوپر؟ بیربل نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ زمین سے حرارت برتن تک پہنچ رہی ہے۔ اکبر ناراض ہو کر چلایا کہ تم فضول باتیں کر رہے ہو۔ بیربل نے کہا کہ عالی جاں معاف فرمائیے، اگر غریب برہمن ٹھنڈے پانی میں کڑا محل کی روشنائیوں سے گرمائش حاصل کر سکتا ہے جو کہ 100 گز کے فاصلے پر جل رہے تھے، تو یہ برتن بھی حرارت حاصل کر سکتا ہے 10 گز کے فاصلے پر جلتے ہوئے۔ اکبر نے کہا کہ اب میں تمہارا مقصد سمجھا، مجھے غریب برہمن پر ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے حقیقت میں بڑا افسوس ہے، میں نے برہمن کو وہ 1000 سنہری سکے ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس کو میرے پاس بھیجو۔ میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے عقل سکھا دی ہے۔ بیربل خوش تھا کہ برہمن شہنشاہ سے اپنا انعام جو کہ 2000 تک دگنا ہو چکا ہوگا حاصل کر لیا تھا۔ بیربل نے کہا کہ میرے ساتھ مکان کے اندر آئیے، میں نے آپ کے کھانے کا انتظامات کیے ہیں، وہاں بہت سے کھانے اور کھچڑی بھی ہے، وہ تمام بنے ہوئے ہیں۔ اکبر بیربل کے پیچھے مکان میں داخل ہوئے اور انہوں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔